الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو روحانیت کا خزانہ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو روحانیت کا منبع و مرکز ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس درود پاک کی جو اہل محبت کا درود پاک ہے، جو اہل طریقت کا درود پاک ہے، جو صوفیاء کرام کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں اس درود پاک کے سیغے کی جو کہ میرا بھی پسندیدہ درود پاک ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے درود خضری کے فضائل و برکات، اور اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کہ جس کو پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جس طریقے سے پڑھنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اور کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو حل نہ ہوتا ہو، تو میں جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور جو تعداد بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا اور وہ پریشانی دور ہوگی۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جو ہے وہ فرمائش آ رہی تھی ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ درود خضری کے فضل و برکات پر ویڈیو بنائی جائے، تو آج جو ہے وہ آپ کے دل جوئی کی نیت سے درود خضری کی فضائل و برکات پر، درود خضری کے فضل و برکات پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ توجہ سے سنیں گے، مکمل سنیں گے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، درود خضری، اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ اس کی کثرت کرنے سے عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہے، اور درود خضری کی کثرت کرنے والا حضور نبی پاک علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام غلام اور ایک ہوتا ہے خاص غلام۔ تو جو خاص غلام ہوتا ہے نا، اسے اپنے آقا کی خصوصی توجہ نصیب ہوتی ہے، تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک درود پاک ہے جو اپنی کثرت کرنے والوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے، انہیں اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے عامل گزرے ہیں، اور انہوں نے اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کیا ہے۔ سلسلہ نقش بند میں یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے۔ دیکھیں، آپ مہرہ شریف چلے جائیں، آپ گنگول شریف چلے جائیں، آپ شرپور شریف چلے جائیں، آپ کو دنیا بھر میں درود خضری پڑھنے والے ملیں گے، اور ایسے عاشقان رسول ملیں گے جو خود بتائیں گے کہ جب ہم نے درود خضری کی کثرت کی تو اللہ کریم نے کیسے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، کیسے اپنی بارگاہ میں ہمیں بلند مقام عطا فرمایا، اور کیسے ہماری پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری حاجات کو پورا فرمایا۔ تو میں بات کر رہا تھا ان بزرگان دین کی کہ جنہوں نے درود خضری کو پڑھا اور اس کی برکتیں حاصل کی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ولی کامل گزرے ہیں، یہ وہ شیخ کامل گزرے ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی ولی کامل بن گئے، جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی ولی اللہ بن گئے۔ اور آپ درود خضری کی کثرت کیا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر آپ درود خضری پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی میری ایسی حاجت نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ درود خضری کی برکت ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، میری ہر حاجت اللہ کریم درود خضری کی کثرت کرنے کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فقیر محمد چورائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اور آپ کے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ سارے کے سارے درود خضری کی کثرت کرتے تھے، اور سارے بزرگان دین آپ کے سلسلے کے درود خضری پڑھتے ہیں، اور یہ وہ درود پاک ہے، وہ درود پاک ہے کہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر اسماعیل کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
درود خضری سے آپ کو بڑی محبت تھی، درود خضری سے بڑا آپ کو عشق تھا، کثرت سے درود خضری آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے دل میں عشق مصطفیٰ بہت زیادہ ہے، جو میرے دل میں محبت رسول بہت زیادہ ہے، وہ درود خضری کی کثرت کرنے کی برکت سے پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی درود خضری کے عامل گزرے ہیں، کثرت سے درود خضری پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ درود خضری وہ درود پاک ہے جو بندے کو در خدا پر بھی پہنچا دیتا ہے اور در مصطفیٰ پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ درود پاک ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے۔ حضرت عبد الجواد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی رسول رب العالمین میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو درود خضری پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود خضری حضور نبی پاک علیہ السلام کا بھی پسندیدہ درود پاک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں درود خضری کے فضائل و برکات کی۔ مکمل سنیں گے انشاءاللہ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی دور نہ ہوتی ہے، وہ یقین کامل کے ساتھ 100,000 مرتبہ درود خضری پڑھے، اللہ کریم اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ کوئی ایسی حاجت جو اس بندے کی پوری نہ ہوتی ہو، 100,000 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ درود خضری پڑھے، اللہ کریم اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے 100,000 مرتبہ درود خضری کسی حاجت کی تکمیل کی نیت سے پڑھا تو اللہ کریم نے ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ وہ مجرب المجرب درود پاک ہے کہ اس کی کثرت کرنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور میری طرف سے ہر عاشق رسول کو 100,000 مرتبہ درود خضری پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجازت اسے ہے کہ جو مکمل اس ویڈیو کو دیکھے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بنا ہی میں آپ کے لیے رہا ہوں، اور جب اس کو مکمل آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ درود خضری کی اتنی فضل و برکات ہے، اتنے فضل و برکات ہے۔ تو درود خضری کا جو دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، مفلسی کا شکار ہو، کارخانہ اس کا بند ہو گیا ہو، اس کی دکان بند ہو گئی ہو، ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا، کاروبار بدل کے دیکھ لیا، ہر طرح کا کاروبار اور تجربہ کر کے دیکھ لیا، اس کا کاروبار چلتا نہیں، بزنس اس کا کولیپس ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے چاہیے کہ کم از کم 1000 مرتبہ درود خضری 41 دن تک کامل توجہ کے ساتھ پڑھے۔ ہر وہ شخص کہ جو اچھے روزگار کا طلبگار ہے، جو وسعت رزق کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کریم اس کے رزق میں خوب وسعت فرما دے، تو اسے چاہیے کہ کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ 41 دن تک کامل توجہ کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ پڑھے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ آپ درود خضری پڑھیں گے تو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب وسعت عطا فرما دے گا۔ درود خضری کا تیسرا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس درود پاک میں تسخیر خلائق بہت زیادہ ہے، کہ مخلوق خدا کھینچی چلی آتی ہے اس بندے کی طرف کہ جو درود خضری پڑھتا ہے۔ لوگوں کے دل اس شخص کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ جو درود خضری کی کثرت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو عزت کی نعمت سے محروم ہے، کہ جس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، کہ بیوی اس کی عزت نہیں کرتی، اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی، اس کے رشتہ دار اس کی عزت نہیں کرتے، فیملی ممبرز اس کی عزت نہیں کرتے، جس جگہ وہ کام کرتا ہے وہاں اس کی عزت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ درود خضری سے دوستی لگا لے، درود خضری کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنا لے، رب کی رحمت سے اس کی عزت میں خوب اضافہ ہوگا۔ دیکھیں، اس درود پاک میں ایک خاص ورڈ ہے حبیب، کہ حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے، اور اسی طرح اس شخص سے بھی محبت فرماتا ہے کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے۔
تو جو بندہ درود خضری پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے، کثرت سے اس درود پاک کو پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، مخلوق خدا اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کریم اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی عزتوں میں خوب خوب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کا جو چوتھا خاص فائدہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی بندشوں میں مبتلا ہو، وہ نظر بد ہو، وہ کسی بھی قسم کی بندش ہو، وہ کسی بھی طرح کا سحر ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، جنات کے معاملات ہو، اس سے چاہیے کہ وہ درود خضری کو 41 دن تک یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کریم کی رحمت سے، اس درود پاک کی برکت سے، حضور کے صدقے ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی، ہر طرح کی نظر بد ختم ہو جائے گی، اور ہر طرح کا جادو جنات کا جو معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا جو پانچواں فائدہ وہ یہ ہے کہ بندے کی روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے، روحانی ترقی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اس درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے، اور پھر بندے کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، مقدس ہستیوں کی زیارت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سیغے کا جو چھٹا فائدہ وہ یہ کہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، محبت رسول میں خوب خوب برکت نصیب ہوتی ہے، وہ بندہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے، حضور کی توجہ میں آ جاتا ہے، حضور کا قرب خاص اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اس درود پاک کے ساتھ، اس درود پاک کو پڑھنے کا جو ایک خاص الخاص فائدہ وہ یہ ہے کہ اس سیغے کے ساتھ جو بندہ درود پاک پڑھے تو اسے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیمہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس سے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اسے سنہری جانیوں کے سامنے درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسے گنبد خضرا شریف کے سامنے دست بدستہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میرے جاننے والے بھائی ہیں محمد بلال صاحب، لاہور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے درود پاک کا یہ واقعہ سنایا کہ کیسے درود پاک کی برکت سے مدینہ شریف جانے کا انتظام ہوا۔ سنیں گے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور اب حیران رہ جائیں گے کہ کیسے درود پاک کی کثرت کرنے والا کہ بظاہر اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتی، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے، اور کیسے جب کرم ہوتا ہے تو مدینہ شریف جانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بتانے لگے کہ لاہور میں ایک جوڑا رہتا تھا، ایک میاں بیوی رہتے تھے کہ جن کی دیرینہ آرزو تھی کہ انہیں مدینہ شریف جانے کا شرف حاصل ہو۔ بیچارے غریب آدمی تھے اور دل میں تڑپ بھی سچی تھی، درود پاک بھی پڑھنے والے تھے، اور ذہن تھا کہ کسی طرح کرم ہو جائے اور ہم دونوں میاں بیوی کو اکٹھے مدینہ شریف جانے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس نیت کے ساتھ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اب بڑی کنجوسیاں کرتے اور بڑے جو ہے نا وہ کوششیں کرتے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس سال کے اختتام پر اتنی رقم جمع ہو جائے کہ ہم دونوں جو ہے وہ ہم دونوں کا عمرے پر جانے کا انتظام ہو جائے۔ تو انہوں نے بچتیں کرنا شروع کر دی، کنجوسیاں کرنا شروع کر دی، اور کنجوسی کرنے کے ساتھ ساتھ رقم جمع کرنا شروع کر دی۔ اب سال کے بعد جب انہوں نے اپنی رقم کو کیلکولیٹ کیا تو وہ اتنی رقم تھی کہ جس سے صرف ایک شخص عمرے پر جا سکتا تھا، جس سے ایک شخص صرف عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا تھا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کیونکہ دونوں اکٹھے ہی جانا چاہتے تھے، لیکن رقم ایک شخص کے لیے تھی۔ انہیں کہیں سے پتا چلا کہ ایک جگہ محفل میلاد شریف کی محفل ہے رات کو، اور اس میں عمرہ کا ٹکٹ بھی تقسیم کیا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی اور عمرہ کا ٹکٹ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کرنے کی نیت کر لی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور وہ خوش نصیب ان میں دونوں میں سے کوئی ایک ہو کہ جس کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی۔ اچھا، ان محفل والوں کی ایک خاص شرط یہ تھی کہ جس بندے کا بھی عمرہ کا ٹکٹ نکلے گا نا،
تو قرآندازی کے وقت جس کا نام نکلے گا اس کا محفل میں موجود ہونا بہت ضروری تھا، جب ہی اس کو ٹکٹ ملنا تھا۔ اب جناب ہم دونوں نے اس نیت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی۔ بڑی پرنور محفل تھی، درود پاک کے صدائیں اس محفل میں بلند ہوئیں، نعت خوانی ہوئی۔ وہ محفل نہ دیر تک جاری رہی۔ اب اس کی بیوی بیچاری تھک گئی اور گھر چلی گئی۔ اب جناب تقریباً کوئی جو ہے وہ 4 بجے کے قریب قرآندازی کا آغاز ہوا، اور جو ہے وہ قرآندازی کی گئی۔ اس ڈبے کو اٹھایا گیا کہ جس میں ہر شخص نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی پرچی ڈالی تھی۔ تو جو پرچی اٹھائی گئی تو جو نام اناؤنس کیا گیا وہ اس شخص کی بیوی کا نام تھا کہ جو اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب اس خاتون کا نام پکارا گیا، لیکن وہ خاتون محفل میں موجود نہیں تھی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، میں اب بھی اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی آپ کو شرط معلوم نہیں ہے؟ بانی محفل نے یہ کہا تھا کہ جس کا بھی قرآندازی میں نام نکلے گا اس کا اس محفل میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ محفل میں شریک ہوگا جب ہی اس کو ٹکٹ ملے گا، ایسے ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کی بیوی کو عمرہ کا ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا، قرآندازی نئے سرے سے ہوگی۔ اس بیچارے نے بڑی منتیں کی، بڑی ان کی منتیں سماجتیں کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی، اور یہی کہا گیا کہ قرآندازی دوبارہ ہوگی۔ بیچارہ مجبور تھا، خاموش ہو گیا رو دو کر۔ اب دوبارہ جب قرآندازی کی گئی تو جب قرآندازی کے ڈبے میں سے ایک کاپی اٹھائی گئی تو اس شخص کا نام نکل آیا کہ جو اس بیوی کا شوہر موجود تھا، کہ جس کے نام سے پہلے اس کی بیوی کا نام نکلا تھا۔ سب بڑے حیران رہ گئے، بہت حیران رہ گئے، اسے مبارکباد دینے لگے، اسے گلے ملنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کون لوگ ہو تم؟ پہلے تمہاری بیوی کا نام نکلا، اب تمہارا نام نکلا، کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، کون سا ورد پڑھتے ہو؟ کہ اتنے سارے شرکاء اس محفل میں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں، پہلے آپ کی بیوی کا نام نکلا اور اب آپ کا نام نکل رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم درود پاک پڑھنے والے ہیں اور ہمیں مدینہ شریف جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اور پھر اس نے اپنی ساری داستان سنائی کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے رقم جمع کی، اور سال کے اینڈ میں بمشکل ایک شخص کے پیسے تھے کہ جو عمرے پر جا سکتا تھا۔ تو ہم نے اس نیت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم پر کرم ہو جائے اور ہمارا نام نکل آئے، اور اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے ہم پر کرم فرما دیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف حاضری کے لیے ہمیں چن لیا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں درود پاک، درود خضری، یہ وہ درود پاک ہے کہ جو بندہ محبت کے ساتھ اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے، حضور کے عشق میں ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھتا ہے، تو مدینہ شریف جانے کا ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ عقل اس کی حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے انتظام ہوا، لیکن انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ انتظام کرنے والے خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں اور بندے کو حاضری در مصطفیٰ کی حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ درود خضری کی ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں درود خضری کے اس طریقے کے متعلق کہ جو طریقہ خاص الخاص طریقہ ہے، جو مراقب ہو کر درود خضری پڑھنے کا طریقہ ہے، کہ جس طریقے کے ساتھ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، ویسے تو دن بھر آپ درود پاک پڑھتے ہوں گے، مختلف درود پاک پڑھتے ہوں گے، درود خضری پڑھتے ہوں گے، وہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، وہ پڑھنا بھی قبول ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کوئی خاص حاجت ہو، جو اپنی حاجت کی تکمیل کرنا چاہتا ہو، جو اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس خاص طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ آپ کی رزق کی بندش ہے، آپ کی شادی کی بندش ہے، بچوں کی شادی کی بندش ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، اس سیغے کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ کی رحمت سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ کرنا یہ ہے
کہ آپ نے توجہ کے ساتھ باوضو شروع میں 2 زانوں اور پھر بعد میں جیسے دل چاہے بیٹھ کر آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح درود پاک پڑھنا ہے گویا کہ آپ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کی توجہ رکھنی ہے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ توجہ رکھنی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں اور میرا جو درود پاک میں جس طرح پڑھ رہا ہوں، یہ اس درود پاک کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اس توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں جب اس طرح آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا، کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھا جائے گا، اور پھر حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا جائے گا۔ جو وظیفہ حضور کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا اختتام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کریم بندے کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے 21 دن۔ اللہ نے چاہا، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے 21 دن میں ہی کام ہو جائے گا، نہیں تو 41 دن جو ہے آپ نے مسلسل اس طرح اور اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ ناغہ ہو بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا، لیکن خود ناغہ نہیں کرنا، اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے، ویسے تو سارا دن میں کسی بھی وقت آپ توجہ کے ساتھ باوضو کسی بھی نماز کے ساتھ نماز کے بعد بیٹھ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر نصیب کے تہجد کے وقت اس کو پڑھنا نصیب ہو جائے کہ آپ اٹھیں اور تہجد کے نوافل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4، 6، 8، 10، 12 جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے بعد 2 زانوں بیٹھ کر اسی طریقے کے مطابق آپ نے درود خضری پڑھنا ہے۔ اچھا تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سونے سے پہلے آپ نے جائے نماز پر توجہ کے ساتھ جو طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ نے درود خضری پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مراقب ہو کر مراقبہ کرنا ہے، اور تصور میں یہ لانا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، اور آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نصیب ہو رہی ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور ایک یقین کامل آپ نے اس وقت پیدا کرنا ہے کہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نے جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اللہ کریم کرم فرمائے گا اور میری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ مراقبہ جب آپ کریں گے نا تو اس طرح جو ہے آنکھیں بند کیے اور توجہ ہوگی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل میں جو خیالات چل رہے ہیں، جو میرے دل و دماغ میں جو باتیں چل رہی ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آگاہ ہیں، یہاں تک کہ میرے دل کی دھڑکن کو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ مراقبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور گڑ گڑا کر اگر ہو سکے رو رو کر اگر آپ دعا کریں گے تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ درود پاک کا وہ خاص طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب اس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے تو کوئی ایسی حاجت نہیں کہ جو پوری نہ ہو۔ اللہ کریم اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ تھا درود خضری کے فضل و برکات پر خاص بیان جو کہ آپ نے سنا۔ اب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا۔ آپ کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو کیسے لگی، درود خضری کے فضل و برکات سن کر کیا محسوس ہوا، اور کیا نیت کی آپ نے، 1.25 کی نیت کی یا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں، آپ نے سنا نا، بلکہ یہ بات تو میں نے بیان کی نہیں کہ درود خضری کی ہی برکت ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے، تو انہوں نے بتایا کہ حکیم الامت بننے کا راز یہ ہے، پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کا راز یہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا ہے،
کہ جس کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت بننے کا راز یہ درود خضری ہے، درود پاک ہے، اور آپ 10,000 مرتبہ درود خضری روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر ہو سکے تو درود خضری ہی 1 کروڑ پڑھ لیجئے گا، یا یہ بدل بدل کر بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کہ اس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔